سانحہ لیاری پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا۔ وزیر بلدیات سعید غنی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سربراہ، چیف سیکریٹری، کمشنر کراچی اور اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ شہر میں مخدوش قرار عمارتوں کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں شہر میں 480 سے زائد عمارتیں خطرناک قرار دی جا چکی۔ گھر خالی کرنے کا کہو تو لوگ ہم سے تحفظ مانگتے ہیں۔ عمارت گرنے کی وجوہات بھی معلوم کریں گے۔ پی پی رہنما نبیل گبول نے کہا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سب سے کرپٹ ادارہ ہے۔ کہا جاتا ہے ڈی جی ایس بی سی اے خطرناک آدمی ہے، اسے کچھ بولو گے تو اوپر سے فون آ جائے گا۔ سعید غنی وزیر بلدیات ہیں، کیا ہم ان سے بھی استعفے کا مطالبہ کریں؟ بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں، اب کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ بغدادی واقعے کے متاثرہ افراد کو معاوضہ دیں گے۔ کراچی میں 27 جانیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی غفلت کی نظر۔ لیاری بغدادی میں گرنے والی عمارت کا ملبہ اٹھانے کا آپریشن 50 گھنٹے میں مکمل۔ حادثے میں 16 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے جان سے گئے۔ ہلاک افراد میں سے زیادہ تر کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے۔ عمارت کے ملبے تلے دب کر 50 سے زائد رکشوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کہتے ہیں ملبے تلے کسی کے دبے ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ متاثرین کے لیے عارضی رہائش کا بندوبست کر لیا۔ علاقہ مکینوں اور غیر متعلقہ افراد کو حادثے کے مقام پر آنے کی اجازت نہیں۔ کراچی کی آگرہ تاج کالونی میں 7 منزلہ مخدوش عمارت خالی کرا لی گئی۔ بلڈر سے معاوضہ دلانے کے سرکاری وعدے پر مکین قریبی سرکاری اسکول منتقل۔ انتظامیہ نے عمارت کی چھت پر بنی ٹینکی توڑ کر عمارت سیل کر دی۔ مزید کارروائی کے لیے بھاری مشینری موجود۔ غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس اور فائر بریگیڈ بھی موجود۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے مخدوش عمارت کے بلڈر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ متن میں کہا بلڈر منصور شاہ اور نامعلوم ٹھیکیدار نے تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال کیا۔ مکینوں کا کہنا ہے لاکھوں روپے دے کر فلیٹ لیا، عمارت میں خرابی تھی تو پہلے چیک کیا جاتا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لازوال قربانی کیا۔ شہر شہر یوم عاشور کے جلوس، شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کربلا گام شاہ پر ختم۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر ختم ہوا۔ پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی جلوس نکالے گئے۔ میرپور سمیت آزاد کشمیر میں بھی عزاداروں نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یوم عاشور کے جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات۔ جلوس کے روٹس پر موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند، فضائی نگرانی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں امام بارگاہ کربلا گام شاہ آمد۔ سیکیورٹی اور عزاداران کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب بھی انتظامات کا جائزہ لینے پہنچی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور بھی سارا دن نگرانی کرتے رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں سی پی او کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا۔ جلوسوں کی گزرگاہوں کی سیکیورٹی اور ریسپانس کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے جلوس کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ ڈی جی رینجر سندھ نے مرکزی کنٹرول روم سے کراچی میں یوم عاشور کے جلوس کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف سیکریٹری نے پشاور میں جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان کا سی پی او آفس کا دورہ، مانیٹرنگ روم کا معائنہ کیا۔ محرم الحرام کے موقع پر پنجاب میں سب سے بڑے انتظامات، امن و امان، صفائی، گڈ گورننس، عزاداروں کی خدمت کا نیا ریکارڈ۔ جلوسوں مجالس کی بھرپور سیکیورٹی، 1,08,000 سے زائد اہلکار تعینات۔ سیکیورٹی کے لیے سیف سٹی کیمروں سے نگرانی۔
24 घंटे फाल कंट्रोल रूम, अजादारों के लिए खुराक, पानी और शरबत का इंतजाम। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक्स ऑन व्हील समेत पूरा तिबी अमला मौजूद रहा। जुलूस के रास्तों पर ठंडे पानी का छिड़काव। वजीर आला पंजाब की खुद तमाम इंतजामात की बराह रास्त निगरानी। शानदार इंतजामात पर मरियम नवाज की सिक्योरिटी इदारों और दीगर को शाबाश। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, पहली बार साइबर पेट्रोलिंग फोर्स को मुतहर्रिक किया गया। नफरत और इश्तियाल अंगेजी फैलाने पर 417 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। यौम आशूर के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मुअस्सर सिक्योरिटी इंतजामात पर तमाम वज़राए आला को सराहा। मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर, सरफराज बुक्टी को खिराज तहसीन। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की भी तारीफ की। सूबाई इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और रेंजर्स की पजीराई। मुल्क भर में मॉनसून जोरों पर। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। गुजरात में बारिश के बाद नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। नौशहरा, बन्नू और गिरदोनवा में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। दीरबाला और मोहम्मद में बारिश से नदी नालों में तुगयानी, कई राब्ता सड़कें सैलाबी रेले में बह गई। पीडीएमए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिशों और फ्लैश फ्लड से 24 घंटों के दौरान 5 अफराद जाँ बहक हुए। कहोटा में शदीद बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। रावलपिंडी और गुजरांवाला में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। गुड्डू और सखर बैराज पर फ्लड वार्निंग जारी। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने और मानसून की बारिशों के पेश नजर सैलाब का अलर्ट जारी किया गया। महकमा आबपाशी के हुकाम का कहना है, गुड्डू और सखर बैराज पर आइंदा हफ्ते निचले से दरमियाने दर्जे तक सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। कमजोर पुश्तों की फौरी मुरम्मत और निगरानी की जाए। कच्चे के रिहायशियों को फिलहाल खतरा नहीं, लेकिन फसलें ज़ेर आब आने का इम्कान है। ओपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर स्पीकर पंजाब असेंबली को अपनी ही जमात में मुखालफत का सामना। जराए का कहना है, चंद सीनियर लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान के इकदाम से खुश नहीं। लीगी रहनुमाओं ने स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात पर भी एतराज किया है। लीगी रहनुमाओं का कहना है, हुल्लड़बाजी, शोर शराबे पर अरकान की मुअत्तली, ऐवान में दाखिले पर पाबंदी तक रहना चाहिए था। नाअहली बड़ा कदम होगा। आज गजा के अंदर भी एक करबला बरपा है, कोई तो सदबाब करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, गजा के लोग क़यामत के दिन सवाल करेंगे कि उन्होंने नवासे रसूल की सुन्नत पर अमल किया, लेकिन उम्मत ने साथ न दिया। सियालकोट में यौम आशूर के जुलूस में शिरकत के दौरान गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा, आलम इस्लाम खामोश है, मुसलमान खुसूसन हुक्मरान तबका अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। आज यौम आशूर पर हमें याद रखना चाहिए कि तब क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है। करबला में रोजा इमाम हुसैन पर लाखों अफराद जमा। दुनिया भर से आए अज़ादार नवासाए रसूल और उनके रुफ़क़ा की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हज़रत अब्बास अलमदार के रोजे पर भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद जमा। ईरान में मशहद, क़ुम और दीगर शहरों में जुलूस। शहदाए करबला को सलाम अक़ीदत। ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनाई इसराइल से जंग के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। तेहरान में मजलिस में शिरकत की। मजलिस में शरीक अफराद ने खामनाई के हक में नारों के साथ उनकी हिमायत का इजहार किया। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के दौरान खामनाई नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो गए थे। यौम आशूर पर शहर शहर नजर न्याज का एहतमाम। मशरूबात और दूध की सबीलें। पेशावर में शरबत की सबील पर अज़ादारों ने प्यास बुझाई। जैकबाबाद की गलियों चौराहों पर अक़ीदतमंदों की नजर न्याज में शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने इस्लामाबाद में हलीम तैयार की और लंगर तकसीम किया। क्वेटा में एक अक़ीदतमंद का अज़ादारों की खदमत का मुनफरिद अंदाज। मशकीज़े से जुलूस के शुरका को पानी पिलाया। मार्का कारगिल के हीरो हवालदार लालक जान शहीद। निशान हैदर को मुसल्लह फाज। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, फिजाइया और बहरिया के सरबराहों का शानदार खिराज अक़ीदत। कारगिल लड़ाई के दौरान हवालदार लालक जान शहीद ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा किया।
شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے حملوں کو بے خوفی سے پسپا کیا۔ انہوں نے پوسٹ چھوڑنے کے بجائے شہادت کو ترجیح دی۔ ISPR کا کہنا ہے افواج پاکستان اور قوم حوالدار لارک جان شہید کی قربانی ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ان کی شہادت آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپریشن سندور بھارت کے لیے کلنک کا ٹیکہ بن گیا۔ پاک فضائیہ کے ہاتھوں تباہ طیاروں میں 4 بھارتی پائلٹ ہلاک ہونے کا انکشاف۔ بھارتی فوج اپنے اہلکاروں کی ہلاکتیں تسلیم نہ کرنے پر شدید اندرونی دباؤ کا شکار۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کے خلاف جنگ میں بھارت کو بڑا جانی نقصان ہوا۔ صرف LOC پر 250 سے زائد فوجی مارے گئے۔ 3 رافیل طیاروں کے پائلٹ سمیت 4 ہواباز بھی ہلاک ہوئے۔ بھارت پہلے جانی نقصان سے انکار کرتا رہا، لیکن بڑی تعداد میں فوجیوں کی ہلاکتوں پر شدید دباؤ کی وجہ سے اب 100 سے زائد فوجیوں کو ایوارڈز دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سچائی سے انکار، جھوٹ اور فریب کا پرچار، سچ سامنے آنے سے خوفزدہ انتہا پسند مودی سرکار نے بین الاقوامی میڈیا آؤٹ لیٹس تک رسائی بھی بند کرنا شروع کر دی۔ پاکستان کے معتبر نیوز چینل ARY سمیت 16 پاکستانی YouTube چینلز پر پابندی کے بعد اب بین الاقوامی خبر رساں ادارے روئٹرز کا ایکس اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا، جس کا مقصد حقائق چھپانا اور مودی سرکار کی گھناؤنی پالیسیوں پر پردے ڈالنا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 78 فلسطینی شہید۔ 2 ماہ کے دوران امدادی مراکز پر حملے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 700 ہو گئی۔ امریکی تجویز پر جنگ بندی کے نقاط پر گفتگو کے لیے اسرائیل کی مذاکراتی ٹیم آج قطر روانہ ہوگی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے حماس کی طرف سے قطری تجویز میں تبدیلی کی درخواست قبول نہیں۔ حماس کی جنگ بندی کی تجویز میں 3 ترامیم کی درخواستیں، مستقل جنگ بندی، اقوام متحدہ کے زیر نگرانی امداد کی تقسیم اور غزہ سے اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلاء شامل۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف احتجاج، یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ نیتن یاہو کے خلاف نعرے ڈکٹیٹر قرار دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا نیتن یاہو اقتدار میں رہنے کے لیے لوگوں کی جانیں لے رہا ہے، غزہ میں بے گناہ لوگ مر رہے ہیں، ہماری یرغمالیوں کی جان خطرے میں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ نیتن یاہو مقدمات سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے شام سے سفارتی تعلقات بحال کر لیے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا دمشق کا دورہ، شام کے عبوری صدر احمد الشرا اور وزیر خارجہ اسد الشیبانی سے ملاقات کی۔ ڈیوڈ لیمی نے کہا برطانیہ سفارتی تعلقات اس لیے بحال کر رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم نئی حکومت کو ایک مستحکم، زیادہ محفوظ اور خوشحال مستقبل کی تعمیر کے وعدے کی تکمیل میں مدد دیں۔ ایلان مسک نے امریکہ پارٹی کے باقاعدہ قیام کا اعلان کر دیا۔ ایکس پر لکھا موجودہ نظام نے ملک کو کرپشن اور بد انتظامی کے ذریعے تباہی کی جانب دھکیل دیا اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایسی قیادت سامنے لائیں جو صرف طاقتور طبقے کی نہیں بلکہ عوام کی خدمت کرے۔ امریکہ پارٹی کو عوام کو حقیقی آزادی اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ امریکہ کی آزادی میں روس کا ہاتھ تھا، روسی صدر پیوٹن کا دعویٰ۔ روسی میڈیا کو انٹرویو میں بتایا ہم نے نہ صرف امریکہ کو برطانیہ سے آزادی دلوانے میں مدد کی بلکہ ہتھیار اور مالی امداد بھی فراہم کی۔ امریکی خانہ جنگی کے دوران شمالی ریاستوں کی بھی حمایت کی۔ اس لحاظ سے ہم نے ایک ایسا نقطہ تلاش کیا جو ہمیں ایک کرتا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں سیلاب نے تباہی مچا دی، 21 بچوں سمیت 67 افراد جان سے گئے، 27 بچوں سمیت متعدد لاپتہ، یوتھ کیمپ کے 27 بچے بھی لاپتہ، متاثرہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹیکسس کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ ملازمت کا جھانسا دے کر لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے یورپ بھجوانے والے 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ FIA نے رانا جمشید، شعیب، عبدالقیوم، شہزاد رضا کو گجرات اور گجرانوالہ سے گرفتار کیا۔ ملزم رانا جمشید نے 20 لاکھ ہتھیائے شہری کو یورپ کی بجائے موریتانیہ بھجوایا۔ ملزم شہزاد نے 18 لاکھ لیے شہری کو اٹلی کے بجائے آذربائیجان بھجوا دیا۔ دفاعی چیمپئن ناکام، ومبلڈن میں سفر تمام۔ ویمن سنگلز میں امریکی کھلاڑی نے باربورا کو دنگ کر دیا۔ ایما نیورو سنسنی خیز مقابلہ جیت کر چوتھے راؤنڈ میں جگہ بنا سکی۔
ریکارڈ 24 گرینڈ سلیم ٹائٹل ونر جوکووچ نے ومبلڈن میں فتوحات کی سینچری کر لی. ہم وطن پلیئر کو آؤٹ کر کے پری کوارٹر فائنل میں انٹری دی. ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس اور AIY زیپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. پاکستان سے دو طرفہ کے بجائے 3 ملکی سیریز ہوگی. افغان کرکٹ بورڈ کی تصدیق. چیئرمین میر وائز اشرف نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا پاکستان سے اگست میں T20 سیریز شیڈول ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے سیریز UAE میں کرانے کا کہا ہے. پاکستان کی تجویز پر ایک اور ٹیم UAE کو شامل کیا جائے گا. چاہتے ہیں ایشیا کپ کے لیے بہترین تیاری ملے. ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں پاکستان کے حذیفہ ارشد چھا گئے. انڈر 10 کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیت لیا. کولمبو میں ہونے والے ایونٹ میں پاکستان کے مجموعی میڈلز کی تعداد 9 رہی. 1 گولڈ 1 سلور اور 7 برونز جیتے. خواتین کی انڈر 21 50 کلو گرام کیٹیگری میں عریشہ ندیم نے کمال کیا. 1 سلور اور 2 برونز میڈل جیتے. ایشین چیمپئن شپ کی فاتح پاکستان ویمن نیٹ بال ٹیم لندن پہنچ گئی. قومی ٹیم نے فائنل میں مالدیپ کو ہرا کر ٹائٹل جیتا تھا. قومی پلیئرز کہتی ہیں وزیر اعظم کی حوصلہ افزائی سے اعتماد ملا. چاہتے ہیں عوام بھی دل کھول کر سپورٹ کرے. اور حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کے عرس کا آخری روز. اندرون اور بیرون ملک سے آئے ہزاروں زائرین کی شرکت. زائرین بہشتی دروازے سے گزرے. عرس کی تقریبات آج دیوان مودود مسعود چشتی کی دعا پر ختم ہوں گی.